السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تشریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میرے تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ محترم سامعین و سامعات، جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظم اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے ناچاکی کو اس پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات سامعین، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین ہندوستان پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں دہرائیں، ایسی ہلاکت خیز صفاقانہ کارروائیاں کیے جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئیں۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران ہو گئیں، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا، اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کے بخت اور فرزند بیدار ہوئے۔ ٹیپو سلطان شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت و سیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ محترم سامعین و سامعات، آزادی سے پہلے ہمارا کوئی دستور عین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور عین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے زلف و برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے، اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور خوب غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا، اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور عین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلے رکھیں گے۔
کیونکہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کو دشمنوں کی بد نظری سے محفوظ رکھے اور ترقی کی راہ پر غفران رکھے، آمین ثم آمین۔ ہندوستان 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔